الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم نے اللہ سے سیدھا راستہ مانگا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات کی ہے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پر تو ناراض ہے، غضب ہے۔ تو آج ایک بھائی نے ایسا سوال کیا ہے، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہمیں درباروں پر جانے نہیں دیتے، ہمیں مزاروں پر جانے نہیں دیتے، پیروں کے پاس جانے نہیں دیتے، فیس بک پر اور ہمارے خلاف اتنی تشہیرات ہو رہی ہیں، اور کہتے ہیں جی ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ۔ خود یہ اللہ کے پاس بھی نہیں جاتے، اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے، ایسے حالات ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں دکھا دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات کیے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا نبیین کا پہلا طبقہ نبیین اور صدیقین، شہداء والصالحین، چار طبقے جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں قرآن میں، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کا راستہ مانگا ہے۔ ہم نے مانگا نا، ہم نے دعا کی ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے سب سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنے مولا سے کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں، پھر راستہ ہم نے مانگ لیا۔ اب ہم نے ان لوگوں کا راستہ مانگا جن پر میرے مولا نے انعامات کی، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور نبیین کا طبقہ ہے، صالحین کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے۔ تو ہم نے جو صالحین، چوتھا طبقہ جو ہے صالحین کا، نیک لوگوں کا، ان کا بھی ہم نے راستہ مانگ لیا ہے۔ ان کے راستے پر بھی ہم نے چلنا ہے، نبیوں کے راستے پر بھی، شہداء کے، صدیقین اور صالحین کے راستے پر بھی چلنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم نے صدیقین کے راستے پر بھی چلنا ہے، سچے لوگوں کے بعد، اور شہداء کے راستے پر بھی، نبیین کے راستے پر بھی، اور صالحین کے نیک لوگوں کے راستے پر بھی چلنا ہے۔ اور جو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پیروں کے پاس نہیں جانا، دربار پہ نہیں جانا، قبروں پر نہیں جانا، میرے بھائی میں آپ کے سوال کا جواب دینا ہوں، منع کوئی نہیں ہے، نہ پیروں کے پاس جانے سے منع۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، اگر کوئی پیر ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ وحدہ لا شریک، اس کو مانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حج تروا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ توحید کا پرچم لہرانا ہے، اور آپ اقرار کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں، محمد رسول اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، نبی جیسا بھی اللہ نے کوئی نہیں بنایا، اور رب جیسا بھی کوئی نہیں، اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ تو دیکھیں، ہم نے مانگا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا ہے، اور کہتے ہیں جی ہمیں پیروں کے پاس جانے سے، پیر کا معنی کیا ہے؟ بڑا بوڑھا ہے، بوڑھے کے پاس جانے سے کون منع کرتا ہے؟ اور ہمیں بھی، ہمارے جیسے کئی دوست ایسے ہیں فیس بک پہ چلے آ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ بندہ دل برداشت ہو کر سوال کر رہا ہے، کہتا ہے میں نے سوالات بڑے لوگوں سے کیے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ بھی بتا دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے قرآن اور نبی کائنات کے فرمان کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے دیکھنا تو یہی ہے۔ اور جب دیکھیں کہ پیروں کے پاس نہیں جانا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیروں کے پاس جعلی پیر بن گئے ہیں، اصل پیروں کو بھی مات دے گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کا، آپ جعلی پیر کسے کہتے ہیں؟ جن کو کوئی آتا نہ ہو، اور جو پیر ہے ان کو آتا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سجدہ کرنے والا، قیام کرنے والا، رکوع کرنے والا، اللہ سے معافیاں مانگنے والا، استغفر اللہ پڑھنے والا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے والا جو نیک ہے، اس کے پاس جانے سے نہیں روکتے، کیونکہ ہم نے نماز میں راستہ مانگ لیا ہے۔ کوئی بھی مسلک ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو،
ہم نے تو خود کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، دکھا دیں ہمیں ان لوگوں کا راستہ۔ پھر جو نیک بزرگ ہے، ایک کہتا ہے آپ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ آپ جانا پسند نہیں کرتے، آپ کے خطباء جو ایسا کہتے، عالم دین کہتے ہیں ادھر نہیں جانا چاہیے۔ کوئی جانا منع نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہے، کوئی فیصلہ دینا چاہے تو ضرور کمنٹ میں فیصلہ دے کہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اب یہ بزرگ اللہ کے ولی ہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھو نا۔ ہم نے کہتے ہیں کہ علی حجویری جو ہے تو اس کی قبر پر بھی جانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بھائی جاؤ، قبر پہ جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے بزرگ، جاؤ ان کی قبر پر جا کر، جانا منع نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، جانا منع نہیں ہے، شرک کرنا منع ہے، کیونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے آپ کو جانا منع نہیں ہے۔ علی حجویری کی قبر پر جائیں، آپ بہاولدین زکریا ملتانی کی قبر پر جائیں، جس کی مرضی قبر پہ جائیں، قبرستان میں جائیں، آپ کے علاقے میں قبرستان ہوگا ادھر چلے جائیں۔ آپ کہتے ہیں جی میرا علاقہ ملتان کا ہے، میرا شہر ملتان ہے، ملتان میں بزرگوں کے ڈیروں دربار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جائیں دربار، لیکن جانا منع نہیں ہے، شرک کرنا منع ہے۔ یہ ذہن میں اپنی بات رکھ لو، کوئی شرک اللہ پاک انہیں معاف نہیں کرنا۔ بزرگ جو ہیں اللہ کے ولی ہیں، ان کے جا کے دربار پر، ان کی قبر پر جا کر دعا کرو، دعائیں مغفرت کرو۔ اللہ کے نیک بندے ہو لیکن پھر بھی آپ کو دعائیں مغفرت کرنی پڑے گی، تو کہیں گے آپ کو ثبوت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر گئے، جا کر دعائیں مغفرت کی، اور شہداء کے لیے دعائیں، خصوصی دعائیں کی ہیں نبی پاک نے۔ قبروں پر جانا کوئی منع نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں درباروں پر بھی جانا کوئی منع نہیں ہے۔ اس لیے دربار کسے کہتے ہیں؟ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ دربار کا بھی جھگڑا بنا ہوا ہے، دربار ہے فلاں کا، دربار ہے فلاں کا، اور سب سے بڑا دربار مجھے یہ بتا دیں، آپ نے قیامت کے دن میں کس کے دربار میں پیش ہونا؟ کہتے ہیں جی ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ جب اللہ کا دربار ہے تو اللہ کے دربار میں ہم نے پیش ہونا ہے، ہم کسی غیر کے سامنے پیش نہیں ہونا، جا کے سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ ہوگا تو اللہ کے دربار میں ہوگا، میرے مولا کے سامنے ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ بات سنیں، یہ تو توحید ہے، سجدہ جائز نہیں ہے کسی کو۔ شرک و بدعت، جو شرک ہے یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے برابر کسی کو کھڑا نہیں کرنا، اللہ کا شریک نہیں بنانا، کیونکہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ تو وہ توحید والی آیات ہے، آپ نے اس پر قائم رہنا ہے، پھر جا کے آپ ایمان والے بننا ہے۔ تو آپ میرے بھائی، نبی کائنات نے بھی قبروں پر جا کر اور دعائیں مغفرت کی ہے، جو فوت ہو جائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ آپ جدھر بھی بیٹھے ہیں ادھر جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ تو جو ہے آپ کے یہ نیک بندے ہیں، اللہ پاک انہوں نے دین کا کام کیا ہے، یہ تیرے نیک بزرگ ہیں، ان کو معاف کر دے، انہوں نے دین کو پھیلایا ہے اور ہمارے تک یہ باتیں انہوں نے پہنچائی ہے۔ کوئی کسی کا دیکھیں، اگر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھیں، ان کی کتاب کشف المعجوب ان کا مطالعہ کریں، انہوں نے پہلے صفحے پر ہم نے بزرگوں کی قبروں پر جا کر سجدے کیوں کر رہے ہیں، ہم ان کی کتابیں بھی پڑھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جس کو ہم داتا صاحب کہہ رہے ہیں، داتو تو میرا مولا ہے، کیونکہ وحدہ یہی توحید ہے کہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بھی پڑھیں کشف المعجوب، اس کے پہلے صفحوں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ میں تو ایک دانے کا بھی مالک نہیں۔ ان کی کتاب پڑھیں، جب آپ کتابیں پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے۔ بزرگوں نے نہیں کہا کہ آ کر میری قبر پر سجدہ کرو، ہم نے راستہ مانگا سیدھا، صراط الذین انعمت اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ تو نہیں مانگا جن پر اللہ ناراض ہے، ہم تو راضی لوگوں کا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، علی حجویری رحمت اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ پھر پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کی ہم 11ویں میں مناتے ہیں، سارے مناتے ہیں، جو میرے بھائی مناتے ہیں کھاتے ہیں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے ان سے، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کی کتابیں بھی پڑھے، غنیت الطالبین پڑھ لیں۔ غنیت الطالبین میں کیا لکھا ہوا ہے؟
مجھے یہ بھی بتا دیں، بنیت الطالبین کا جب مطالعہ کریں گا پھر کمنٹس میں اس کا جواب میں ضرور آپ نے دینا ہے. تو یہ دیکھیں کہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں، بے نمازی کو قبر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. ہم نے اس کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے، بزرگوں کی بات نہیں مانتے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہم نبی کی نام پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جانے دینے کے لیے قربان ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی بات ماننے کے لیے ہم تیار جلدی نہیں ہوتے. چلو ہو جاتے ہیں، جلدی نہیں ہوتے. ہمیں چاہیے اپنی جان آپ نبی کائنات پر قربان کریں. نبی پاک کی جو بات آ جائے آنکھیں بند کریں، اس پہ چھان بین شروع نہ کر دیں. پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، کون ہے چھان بین کرنے والا؟ تو کس کے پاس علم ہے کہ نبی کی بات پر کوئی چھان بین کرنے والا؟ نبی کائنات اس وقت تک کلام نہیں کرتے، بولتے نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. نبی کائنات اس وقت تک کلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی. بات لمبی ہو رہی، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ بزرگوں کی قبر پر جانا کوئی منع نہیں ہے. بزرگوں کی قبر پر جائیں، جا کر دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. اگر آپ کہتے ہیں جی میں دربار میں جا رہا ہوں، جاؤ بھی دربار میں جاؤ، جا کر شرک نہیں کرنا، ان سے کچھ نہیں مانگنا، ان کے لیے کچھ جاؤ نا. بزرگوں نے اتنی محنت کی ہے، ان کے اکاؤنٹ جو کھلے ہیں اللہ پاک نے